صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر نازل کردہ کتابوں کی بھی تصدیق کی۔ حضور بھی مصدق ہے، حضور پر نازل کردہ کتاب بھی مصدق ہے۔ پچھلے سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے حضور اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب بھی مصدق۔ پچھلے بہت سارے انبیاء اکرام کی نبوت میں یہود و نصارہ نے اختلاف کیا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کے وہ قائل ہی نہیں تھے، لیکن قرآن نے ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ قرآن میں نے انہیں نبی کہا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا، ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا گیا۔ یہی یہود و نصارہ نے ان کے اوپر بہتان باندھے، لیکن قرآن نے ان کی عفت اور ان کی عصمت کی تصدیق کی۔ پوری ایک سورت سورہ مریم کے نام سے اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ قرآن پچھلے سارے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے اور خود حضور بھی سارے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا، جو تمہارے پاس دین ہے، جو تمہارے پاس انبیاء آئے، جو تمہارے پاس جو کتابیں نازل ہوئی، جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے آسمانی، اس کی تصدیق کون کر رہا؟ یہی محمد الرسول اللہ ہے۔ اور ان پر نازل کردہ کتاب قرآن تمہارے ان ساری باتوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ مقدمہ جب ہوتا ہے تو مقدمے میں گواہ ہوتے ہیں۔ مقدمہ جب کوئی بھی مقدمہ آپ کچہری میں چل رہا ہو آپ کا، تو کچہری میں وکیل آپ سے گواہ طلب کرے گا، اور گواہ کیا کرتا ہے؟ وہ گواہ آپ کی گفتگو کی تصدیق کرتا ہے۔ گفتگو کی وہ تصدیق کرنے والا ہوتا، ہاں یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ انہی گواہوں کی تصدیق پر فیصلہ آپ کے جانب ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گواہوں کو ہی جھوٹا تصور کریں، اگر گواہوں کی ہی ہم تصدیق نہ کریں، نہ مانیں اپنے گواہوں کو ہی، تو پھر آپ کی طرف مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی جائیداد کا مسئلہ ہو، گھر بار کا مسئلہ ہو، یا کسی سے دشمنی کا مسئلہ ہو، تو آپ کے لیے جو گواہ بنے ہوئے ہیں ان کی آپ کو تصدیق کرنا پڑے گا۔ ہم انہیں سچا پہلے تصور کرنا ہوگا، یہ جو کہہ رہے ہیں میری حمایت میں سچ ہی کہہ رہے ہیں، یہ سچے ہیں، ماننا ہوگا۔ ہم اپنے ہی گواہوں کو انکار کر دیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو فیصلہ کس کی جانب ہوگا؟ ہمارے ہی گواہوں کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ سچا آدمی نہیں ہے، تو پھر فیصلہ ہماری طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے ساری مذہبوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، گواہ ہیں۔ قرآن بھی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، صاحب قرآن مصطفیٰ جان رحمت بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے تھا کہ حضور ان پر نازل کردہ کتاب توریت کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ ان کے گواہ ہیں۔ جس قدر بھی اس میں احکامات اللہ نے نازل کیے توریت میں، ان سب کی تصدیق قرآن اور حضور فرما رہے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل پر جو نازل ہوئی کتاب توریت وہ سچی ہے،
ان کے پاس جس قدر بھی انبیاء پیغامات لے کر کے آئے وہ سچے ہیں، حضور اس کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل اپنے ہی گواہ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر فیصلہ ان کے حق میں کیسے ہوگا؟ آخرت کا فیصلہ ان کے حق میں کیسے ہوگا؟ جب رب کی بارگاہ میں، رب کی عدالت میں جب حاضر ہوں گے، تصدیق کرنے والے گواہ تو حضور ہے، اب یہ اپنے ہی گواہ کا انکار کر رہے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ حضور ہی کی نبوت کا انکار، قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار، جو کہ بنی اسرائیل پر نازل کردہ کتاب اور ان کے پاس تشریف لانے والے انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور رسول ہیں جو گواہ ہیں، انہی کا جب وہ انکار کر رہے ہیں اپنے ہی گواہ کا، تو پھر ان کے جانب فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بے وقوف قوم، انہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی تصدیق فرمائی ہے، اور قرآن ان کی تصدیق تصدیق کیا ہے، یہ تو ان کے لیے تو گواہوں کی طرح ہوئے، مصدقا لما معکم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم قرآن کا انکار کر رہے ہو بنی اسرائیل، اور میرے نبی آخر الزماں کا انکار کر رہے، جو تمہارے پاس ہے، یہ قرآن اور نبی آخر الزماں دونوں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، تم اپنی تصدیق کرنے والے کا ہی انکار کر رہے ہو، تو پھر تمہارے پاس گواہ کہاں ہے؟ فرمایا جا رہا ہے وہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا۔ تمہارا ایمان توریت پر تو ہے ہی، لیکن توریت کی جو تصدیق قرآن کر رہا ہے اس پر ایمان نہیں۔ تمہارا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے جو نبی آخر الزماں ان پر نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ فرماتا تمہارا ایمان اب اسی وقت قابل قبول ہوگا کہ جو تم پر نازل کردہ کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن پر ایمان لاؤ، اور تمہارے طرف بھیجے گئے انبیاء کرام، ان نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے والا رسول نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ۔ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر تم ایمان والے اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہو تو پہلے تم توریت اور انجیل زبور ان سب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم جانتے ہو قرآن کا ذکر بھی تمہاری کتابوں میں ہے، اور نبی آخر الزماں کا ذکر بھی تمہاری کتاب توریت میں موجود ہے۔ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تم سب جانتے ہو، اس لیے کہ توریت میں اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں کا ذکر جمیل کیا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور قرآن کے متعلق بھی توریت میں موجود ہے۔ تم سب کچھ جانتے ہو، جاننے کے باوجود اگر تم اب انکار کرتے ہو تو تم پہلے منکر ہوگے، تم جان کر کے انکار کرنے والے ہوگے، اس لیے کہ پہلے تم پر توریت نازل ہوئی، اور تم امت محمدیہ سے پہلے ہو، اور تم پر نازل ہونے والی کتاب بھی پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کتاب میں اللہ نے قرآن کا بھی ذکر کیا ہے، اور صاحب قرآن کا بھی ذکر جمیل موجود ہے۔ اب اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو یا صاحب قرآن کا انکار کرتے ہو تو تم سب سے پہلے منکر ہوگے، سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اس لیے بنی اسرائیل سے کہا جا رہا کہ تم پہلے منکر نہ بنو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم پہلے ایمان لاؤ قرآن اور صاحب قرآن پر، اس لیے کہ تمہارے لیے ایمان لانے کے لیے اس پر تمہاری توریت کافی ہے، اس لیے کہ توریت میں اللہ نے
قرآن کا بھی ذکر فرمایا ہے اور صاحب قرآن کا بھی ذکر جمیل اس میں موجود ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھی سے ڈرو اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ. یہ آیت کریمہ یہود کے ان علماء رؤوسا کے حق میں نازل ہوئی، خاص کر کعب ابن اشرف. کعب ابن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور اس کا ایک پورا گروپ تھا یہودی علماء کا، اور بڑے بڑے رؤوسا جو مالدار لوگ تھے ان کے حق میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ کعب ابن اشرف اور اس کے جو حواری تھے اور وہ رؤوسا جو مالدار قسم کے لوگ تھے، ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جانتے تھے، وہ توریت پڑھتے تھے، توریت کا سارا علم ان کو معلوم تھا، توریت میں کیا ذکر ہے وہ سب جانتے تھے. حضور کے اوصاف اس میں بیان ہے، قرآن کے متعلق بھی اس میں بیان ہے، امت محمدیہ کی فضیلت بھی اس میں موجود ہے، حضور کی خوب تعریف توریت میں کی گئی ہے. وہ سب کعب ابن اشرف اور اس کے حواری علماء سب جانتے تھے. لیکن توریت کی وہ عبارتیں صرف دنیا کے خاطر وہ بدل لیا کرتے، اس میں تغیر کیا کرتے. انہوں نے سوچا، کعب ابن اشرف اس کے حواریوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اوصاف قوم کے سامنے بیان کر دیں. ان کا حال یہ تھا کہ یہ قوم کو اس قدر گمراہ کر کے رکھے ہوئے تھے. یہ کعب ابن اشرف اس کا ایک پورا گروہ تھا اور اس قوم کے جو رؤوسا تھے، مالدار قسم کے لوگ تھے، اس قدر گمراہ کر رکھے تھے کہ ہر چیز میں انہوں نے اپنا حصہ مقرر کر رکھا تھا. کھیتی میں ان کا حصہ، اناج میں ان کا حصہ، تجارت میں ان کا حصہ نکالنا ہی ہے. اور وہ اپنے دین کا ایک مسئلہ اسے تصور کرتے، لوگوں کے دماغ میں ڈالتے کہ توریت میں یہی بیان ہے کہ تم پر لازمی ہے کہ تم ہماری مدد کرو، اپنے اناج میں ہمارا حصہ نکالو، اپنی تجارت میں ہمارا حصہ نکالو. اس طریقے سے پوری قوم کو اندھیری میں رکھا ہوا تھا، ان کا خوب مال بٹورا کرتے اور ساتھ ہی وہ آیتوں کو چھپاتے جس میں حضور کی فضیلت بیان ہے. کوئی پڑھا لکھا ان کے پاس آتا اور پوچھتا کیا توریت میں نبی آخر الزمان کا ذکر نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ذکر تو ہے لیکن وہ علامتیں نہیں ہیں جو علامت محمد بن عبداللہ میں ہے، وہ علامتیں اس میں نہیں ہیں. اور علامتیں جو جبکہ بدرجہ اتم حضور میں وہ ساری علامتیں نشانیاں موجود تھی جو توریت میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا. لیکن یہ یہود کے علماء کی ناپاک چالاکیاں تھی، وہ قوم کے سامنے بگاڑ کر کے جو دجال کے علامتیں اس میں بیان تھی اور وہی علامتیں حضور پر چسپا کرتے، حضور پر چسپا کیا کرتے. اور ان پڑھ لوگ اگر پوچھتے تو ان کو تو اندھیرے میں رکھتے ہیں، توریت میں کہاں ہے؟ بالکل نہیں، توریت میں حضور کی نبی آخر الزمان کی علامتیں. ان پڑھوں کو تو اس طرح کہہ کر کے گمراہ کرتے اور پڑھے لکھوں کو غلط تعویل کرتے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر ہم نبی آخر الزمان کی ساری علامتیں بیان کر دیں قوم کے سامنے تو سارے لوگ انہی کے گرویدہ ہو جائیں گے اور ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا. دنیاوی کچھ مال و دولت کے خاطر انہوں نے توریت کی ان آیتوں کو چھپایا جس میں حضور کی تعریف و توصیف تھی، قرآن کی تعریف و توصیف موجود تھی، امت محمدیہ کی اس میں فضیلت موجود تھی. ان ساری آیتوں کو یہود کے علماء نے چھپایا. قرآن میں اللہ نے ان کو
یہ آیت کریمہ انہی یہود کے علماء کے حق میں نازل ہوئی اور فرمایا جا رہا ہے حق سے باطل کو نہ ملاؤ، یعنی تم حق کو حق کی جگہ باطل رکھ دو، جبکہ توریت میں حضور کی تعریف موجود ہے، علامتیں ہیں، اور وہاں تم دجال کی اوصاف بیان کر رہے ہو حضور کے لیے۔ اسی طرح ان کا طریقہ تھا، مالدار قسم کا آدمی آتا تو اس کے لیے آسان مسئلے، اس کے لیے بہت ساری رخصتیں ڈھونڈ لیتے۔ کوئی مالدار قسم کا آدمی کوئی خطا کر لیتا، اسے پیسے لے کر کے اس کے اوپر سے حد معاف، اسے سزا نہیں دی جاتی، اور غریب قسم کا آدمی آتا تو سارے قانون اس کے اوپر لاگو۔ تو جس کے پاس مال ہوتا ان علماء کا حال یہودی علماء کا، اور آج بھی وہ علماء مال و دولت کے غلام ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں یہودی علماء، لیکن صرف انہیں مال سے مطلب ہے۔ تو یہ یہودیوں نے توریت میں رد و بدل کیا، اس قدر اس کے احکام میں تبدیلی کی، مالداروں کے لیے الگ مسائل گڑھ لیے، غریبوں کے لیے الگ مسائل گڑھ لیے، اور اس میں بے شمار تغیر و تبدل کر لیا توریت میں خود سے۔ اس طریقے سے آج توریت اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن میں آج تلک اس کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، اور بھی دیگر صحیفے آسمانی کتابوں کا نزول ہوا۔ صحیح حالت میں سوائے قرآن کے کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں۔ سبوں میں جس پر وہ نازل ہوئی تھی ان قوموں نے اس میں اپنی طبیعت کے مطابق رد و بدل کر لیا، سخت احکام کو آسان کر دیا، امیروں کے لیے الگ آسان مسائل، غریبوں کے لیے الگ آسان مسائل انہوں نے گڑھ لیے، تاکہ اس کے ذریعے امیروں کی دولت بٹوری جائے۔ یہ دنیا پرست علماء یہود کی، اس میں کعب ابن اشرف سب سے بڑا دجال قسم کا عالم تھا، اور یہ پورا اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا، اسی کے حق میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپا، تم جانتے ہو، جان کر کے حق چھپا رہے ہو۔ یہود کے علماء سب جانتے تھے یہی حق ہے، لیکن چھپا کس رہے تھے؟ دنیاوی دولت کے خاطر، دنیاوی مال کے خاطر وہ حق بات کو چھپا رہے تھے، حضور کی تعریف کو چھپا رہے تھے، قرآن کی تعریف کو وہ چھپا رہے تھے قوم سے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ان سے کہ تم اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ تو قرآن تمہارا مصدق ہے، نبی آخر الزماں بھی تمہارے مصدق ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، لہذا تم پر لازمی ہے کہ پہلے تم نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ اور پھر قرآن پر تمہارا ایمان ہو۔ درود شریف پڑھ لے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ والہ ابد الدہور وکرم۔ اس آیت کے ماتحت بہت سارے مسائل کا بھی استخراج ہوتا ہے۔ اب آیا یہ کہ دین کو دنیا کے بدلے بیچنا جائز نہیں، اس میں بہت سارے مسائل آ جائیں گے کہ دین کو دنیا کے بدلے بیچنا، دین فروخت کرنے کی چیز نہیں ہے، دین بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ تو دین کی وہ ساری باتیں آ گئی جو پیسے لے کر کے جو دینی کام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جس میں یہ تعویل کی جاتی ہے، جیسے کہ امامت کرنا بھی تو ایک دین کا کام ہے، بچوں کو پڑھانا بھی تو دین کا کام ہے، قرآن شریف پڑھانا دین کا کام ہے نا۔ تو کیا بغیر کسی تنخواہ کے کوئی امام امامت کر سکتا ہے؟ وعظ و نصیحت کرنا بھی ایک دین کا کام ہے، کیا کوئی مقرر بغیر نذرانے کے آ سکتا ہے؟ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم دینا،
کیا کوئی پڑھانے والا بغیر تنخواہ کے پڑھا سکتا؟ نہیں. ایک بات آپ کے دماغ میں آتی ہوگی، یہاں پر پھر دین کو پیسوں کے ذریعے کیوں دیا جا رہا ہے؟ امامت یہ بھی دین کا کام، تو اس میں پیسے لیا جا رہا ہے، تنخواہ باقاعدہ امام صاحب کو دی جاتی ہے، مدرسین کو تنخواہیں دی جاتی ہے قرآن کی تعلیم کے لیے. دین، کیونکہ دین کو دنیا کے عوض میں نہیں خریدا جا سکتا. دین تو عظیم دولت ہے، اسے دنیا کے ذریعے کیسے خریدا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں خریدا جا سکتا. یہاں جو امامت کی جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ نماز کی نہیں. مدرس کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ تعلیم کی نہیں. اذان دینا بھی ایک عبادت ہے، دین کا کام ہے. اذان دینے والے کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ اذان کی نہیں. ہم کیا نماز کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا قرآن پڑھانے کی قیمت دے سکتے ہیں؟ ہم اذان کی قیمت، نماز کی قیمت، قرآن کی قیمت ہم کیا دے سکتے ہیں؟ آخرت کی ایک نیکی دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا سے بھی بہتر، دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. ایک سجدے کی قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی، بلکہ یوں کہہ لیں ایک سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح کی قیمت نہیں ہو سکتی، تو ہم نماز کی قیمت امام کو کیا دے سکتے ہیں؟ قرآن کے ایک لفظ کی قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی، تو قرآن پڑھنے والے کو ہم قرآن کی قیمت کیسے دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ وقت کی قیمت ہے. ایک امام اپنا پورا کا پورا وقت قوم کے حوالے کرتا ہے، اور وہ اپنی تجارت چھوڑتا ہے، اپنا کام دھندا سب چھوڑ کر کے جو آپ کو وقت دے رہا ہے، اس وقت کی قیمت ہم امام کو دیتے ہیں، نہ کہ نماز پڑھانے کی. اسی طرح اذان دینے والے کو جو قیمت دیتے ہیں، جو کچھ بھی اسے تنخواہ دیتے ہیں، اذان کی قیمت نہیں ہے. وہ جو اذان دینے کے لیے وقت نکال رہا ہے اس وقت کی قیمت دی جاتی ہے. اسی طرح قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مدرسین کو، معلمین کو جو تنخواہیں دی جاتی ہے، وہ قرآن پڑھانے، دین سکھانے کی قیمت نہیں ہے، وہ تنخواہ نہیں ہے، وقت کی قیمت ہے. وہ وقت ہمیں جو دے رہے ہیں، اپنے وقت کی وہ قیمت لے رہے ہیں. ہاں، یہاں پر یہ تعبیر کی جائے گی، ورنہ دین دنیا کو دین سے نہیں خریدا جا سکتا. دین کو دنیا سے ہرگز نہیں خریدا جا سکتا. اور دنیا کے لیے دین حاصل کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور اگر کوئی عالم اس طریقے سے اگر یہودیوں کی طرح چال چلتا ہے، امیروں کے لیے امیر آئے تو اس کے لیے الگ مسئلے بتائے، غریب آئے تو اس کے لیے الگ مسئلے بتائے، تو یہ دین میں خرابیاں پیدا کرتا ہے. اس کا شمار علماء سو میں ہو سکتا ہے. یہ علماء یہود جو علماء سو ہے ان کے نقش قدم پر ہو، وہ عالم نہیں ہو سکتا. اس لیے عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو مسائل امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے جو ہے وہی ہے. کچھ مسائل میں امیر اور غریب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن سارے مسائل میں نہیں. اگر کوئی امیر غلطی کرتے اس کا منہ دیکھ کر کے آپ اسے رخصت کر دو، اور غریب کوئی غلطی کر دے تو اس کو لیے آپ سزا دو. آج معاشرے میں بھی ایسی ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. وہ قوم یہود میں یہ سب خرابیاں تھی، لیکن مذہب اسلام میں یہ خرابی نہیں ہے. مذہب اسلام ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتا. مذہب اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایسا نہیں کہ غریبوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے اور امیروں کے لیے الگ. مسجد میں آئے تو جہاں غریب کے قدم ہے وہاں امیروں کا سر ہوگا. مسجد سب کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ امیروں کے لیے آگے سب میں جگہ دی جائے. وہاں غلام ہو کر کے آگے کھڑا ہے، آقا ہو کر کے پیچھے. یہ مذہب اسلام میں ہے. یہودیوں کے اندر یہ تھا، ان کے علماء امیروں کو آگے بٹھا لیا کرتے.
امیروں کے لیے جو ہے ان کے اپنے قریب میں بٹھا لیتے، ان کو عزت دیتے تاکہ ان سے مال ملتا رہے، اور غریبوں کو دور اپنے سے، کیونکہ ان سے کچھ ملنے والا نہیں۔ آج کچھ درگاہوں میں بھی آپ دیکھے ہوں گے، مال دو گے تبھی مزار کے قریب آنے دیتے ہیں، آپ ان کو کچھ دو گے تبھی مزار کے قریب آنے دیتے ہیں، اور اگر نہ دو تو دھکا مار کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ اس مذہب اسلام میں یہ نہیں ہے۔ وہ قوم یہود میں سب خرابیاں تھی، امت محمدیہ میں یہ سب خرابیاں نہیں۔ اسلام یہ ہمیں تعلیم نہیں دیتا، سب کو ایک نظر سے دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آج کل فیصلے محلوں میں آپ دیکھیں گے، اس کے خلاف بہت جلد سب کی زبانیں کھلے گی جو غریب ہے، جس کے پیچھے کوئی نہ ہو، اور جس کے پیچھے ایک بڑا لشکر کھڑا ہو، بڑا خاندان ہو، اس کی غلطی صاف ہوتے ہوئے بھی سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے، کسی کا منہ نہیں کھلتا۔ ایسے ہے ہمارے یہاں بھی، تو یہ قوم یہود کی علامتیں ہیں، مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا۔ بہرحال کہ قوم یہود میں اور بھی بہت ساری خرابیاں تھی، انہی خرابیوں میں ان کے جو علماء تھے ان میں یہ خرابی تھی کہ وہ توریت کے بہت سارے احکام کو چھپاتے، حضور کی تعریف کو انہوں نے چھپایا، حضور کی تشریف آوری کا جو ذکر تھا، ان کی جو علامتیں تھی ان کو چھپایا صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، جبکہ قرآن اور صاحب قرآن ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے گواہ ہیں۔ ان یہودیوں نے اپنے ہی گواہ کو جھٹلا دیا تو پھر ان کے پاس رہا کیا؟ انہیں تو یہ چاہیے تھا یہ کہ اپنے گواہ کی تصدیق کرتے، اپنے گواہ کی تصدیق کرتے، ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے تصدیق کرنے کے انکاری کر دیا، یہ کہہ دیا کہ یہ گواہ جو گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اور جب گواہ گواہی دینے والا ہی جھوٹا ہے تو پھر ان کا مذہب بھی متشکک ہو گیا، ان پر نازل کردہ کتاب بھی متشکک ہو گئی، تو گواہوں کو جھٹلانے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بنی اسرائیل یا صرف ایک نبی کی تصدیق فرمانے والے نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سبوں کے مصدق ہیں، سب نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حضور کی شان یہ ہے سب نبیوں نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی، بے شک اپنی اپنی امتوں کو خدا کی وحدانیت کا پیغام دیا، اور ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سبوں نے کہا اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن آخر میں نبی آخر الزماں تشریف لائے جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے اللہ کو دیکھا اور دیکھ کر کے گواہی دی اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سب نبیوں نے گواہی تو دی اللہ ایک ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں، اور حضور نے دیکھ کر کے گواہی دی اللہ ایک ہے، اور حضور کا یہ گواہی دینا اللہ ایک ہے سب نبیوں کی تصدیق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب نبیوں کی تصدیق ہے، اس لیے کہ دیکھا کوئی نہیں، حضور دیکھ کر کے گواہی دے رہے ہیں، اس لیے حضور صرف بنی اسرائیلی کے لیے مصدق نہیں، سب نبیوں کی امتوں کے لیے مصدق ہے، سب نبیوں کے لیے مصدق ہے۔ سبحان اللہ، مصدق کا معنی تصدیق کرنے والا، سچا بتانے والا۔ تو حضور نے یہ بتا دیا کہ آدم نے جو پیغام دیا اللہ ایک ہے وہ سچ ہے، اس لیے کہ میں دیکھا ہوں اللہ ایک ہے۔ حضرت نوح نے جو پیغام امت کو دیا اللہ ایک ہے وہ سچ ہے، اس لیے کہ میں دیکھا ہوں اللہ ایک ہے۔ اس طریقے سے حضور نے سارے نبیوں کے اس تبلیغ کی تصدیق فرمائی، اور قیامت کے دن بھی شان یہ ہوگی، سبحان اللہ، یہ امت محمدیہ، آگے اس کا بیان آئے گا، امت محمدیہ سارے امتوں کی گواہی دیں گے
سبحان اللہ امت محمدیہ کی یہ شان ہوگی، یہ امت سارے نبیوں کی امت پر کی گواہی دیں گے، اور یہ گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ان لوگوں کے پاس تیرے نبی آئے، تیرے نبی آئے اور تیرے نبیوں نے ان کو پیغام سنایا۔ امت محمدیہ یہ گواہی دیں گے سارے امتیوں پر، اور حضور ہماری گواہی دیں گے، اے اللہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے وہ گواہی سچی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے اس امت کی بھی شان قیامت کے دن دوبالا ہوگی، سارے نبیوں کی امتوں کی گواہی دیں گے اور ہم پر گواہ حضور ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اس امت کی، سبحان اللہ۔ اور یہ امت بھی مصدق ہے حضور کے صدقے میں، حضور بھی مصدق، حضور پر نازل ہونے والی کتاب بھی مصدق، سبحان اللہ اور حضور کے صدقے میں یہ امت بھی مصدق ہے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے ان آیتوں میں یہود کے ان مکر و فریب کا بھی ذکر فرمایا اور ان کو زجر و توبیخ بھی فرمائی، یہ بتا کر کہ تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم اپنے مصدق کی تصدیق کرتے، بجائے تصدیق کرنے کے تم نے انکار کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور یہود کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ساری امت کو محفوظ و مامون فرمائے، اور یہودیوں کے ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور آج کل جو فلسطین میں جو جبر و استبداد کا یہودیوں نے بازار گرم کیا ہے، یہ ان کا حسد ہے صرف اور کچھ نہیں۔ اس مسلمانوں سے ان کا حسد یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ شروع سے ہی یہ حسد کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ان کا حسد ہے، اور ان کا ایک نظریہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو حق تصور کرتے ہیں، اسلام کو باطل تصور کرتے ہیں، مسلمانوں کو غلط تصور کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو ان کے مصدق ہیں، ہمارا قرآن ان کا مصدق، ہمارا نبی ان کے مصدق ہے۔ تو یہ ان کی جہالت اور نادانی ہے کہ اپنے مصدقوں کا ہی وہ انکار کرتے ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ یہود کی پوری دنیا میں کئی حکومت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر ہمیشہ کی ذلت و خواری کو مسلط کر دیا ہے۔ آج اگر یہ فلسطین پر اپنے جبر و استبداد کے پنجے گاڑنے کی ناپاک کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی بیت المقدس کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور قیامت تک وہ اس پر قابض ہرگز نہیں ہو سکتے، ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت و خواری مسلط کر دی ہے، اب اسی ذلت و خواری میں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ذلیل و خوار بھٹکتے ہی رہیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ بظاہر ہمیں محسوس ہوگا کہ یہود اب غالب آ جائے گی، ہرگز یہ تصور نہ کریں، اس لیے کہ ان پر جو ہے اللہ نے سارے اپنے رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ان کی زیادتی نافرمانیاں اس قدر حد سے تجاوز کر گئی ہے کہ اب اس کے بعد ان کے اوپر اللہ کی جانب سے کوئی رحمت نازل ہونے کی وہ امید ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہود کی جو مخالفت ہے ہماری، وہ دینی مخالفت ہے۔ بیت المقدس سے ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو عقیدت ہے، وہ ایمانی عقیدت ہے، ایمان کا ایک تعلق ہے۔ اس لیے بیت المقدس چونکہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے اور انبیاء کا مسکن بھی ہے، بیت المقدس سے مسلمانوں کا تعلق ایمان کا تعلق ہے۔ ہمارے اس
عقیدت کا جو ہمارا مرکز ہے بیت المقدس، اس پر وہ قابض ہونے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی اب ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اپنے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرے جس کے ذریعے سے ان مسلمانوں کے جو ازلی دشمن ہیں یہودی، ان کو نقصان ہو، ہر وہ قدم اٹھائے جس سے کہ یہود کو نقصان ہو۔ جیسا کہ پچھلے میں نے درس میں بیان کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک درس دیا، کسی بھی دشمن کو اگر مات دینا ہے سب سے پہلے اس کو مالی نقصان پہنچاؤ، اور جب اسے مالی نقصان پہنچاؤ گے تو خود بخود وہ کمزور ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی یہاں سے کچھ اگر مدد نہ کر سکتے ہیں، لیکن غائبانہ طور پر اس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں کہ یہود کی جانب سے تیار کردہ وہ ساری چیزیں جو آج ہم ان کی استعمال کرتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں، اس سے ہم رک جائے، تو یہ بھی ان فلسطینی مسلمانوں کی ایک طرح کی مدد ہے۔ یہ بھی ایک لڑائی ہے جسے خاموش لڑائی کہا جا سکتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو جس طرح کے ان کے مشروبات، یہودی کمپنیوں کی جو مشروبات ہے، پینے کی جو چیزیں ہیں، کھانے کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کی چیزیں خریدے ہی نہ تو یقیناً ان کو نقصان ہوگا۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی، یہودیوں کو دین سے زیادہ دنیا سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ اسی میں وہ تباہ ہوئی ہے وہ قوم۔ ان کے علماء بھی دین ہی کو دنیا کو ہی ترجیح دیا کرتے تھے، اور وہ قوم بھی ایسی ہی ہے کہ دنیا کے نقصان دنیا پر کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے دنیاوی نقصان کو وہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر ان کو مالی نقصان پہنچایا جائے تو ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ ہماری عقیدت اور ہمارا جو ہے ایمان کا دشمن ہے، ہمارے عقیدے کا دشمن ہے، ہمارے خدا اور نبی کا دشمن ہے، تو ہم ایسے دشمنوں کو مالی نقصان پہنچائے۔ ان کی جو ٹھنڈے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں جو دکانوں میں آج کل سپلائی ہوتی ہے، بہت سارے کھانے کی چیزیں ہیں جو آج کل جو ہے واٹس ایپ فیس بک پر باقاعدہ طور پر اشتہار کی شکل میں جو ہے وائرل ہو رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ کر کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ فلسطینی مسلمانوں کی ایک طرح کی مدد بھی کر سکتے ہیں، مدد بھی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے مذہبی اور اسلامی دشمن کا خاموشی طور پر اس کے ساتھ ہم اس طریقے سے لڑائی بھی اپنی جاری رکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں پر لازمی ہے کہ یہ کوشش کرے، اپنے دوست و احباب کو خبر کرے کہ ہم کچھ نہ کر سکتے ہوتے اتنی باتوں پر تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ مولا تعالی ہم اس پر جو ہے عمل پیرا ہوں اور اسلام کا بول بالا ہوں، اور اسلام کے جس قدر بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خائب و خاسر اور انہیں اپنے ناپاک ارادوں میں نامراد فرمائے۔ اللہ رب العزت خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی لاج رکھے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، بیت المقدس کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور وہاں کے باشندوں کی غیبی طور پر اللہ تعالی مدد فرمائے، اور ان کے دشمنوں کو رب کریم ہلاک فرمائے، تباہ و برباد فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔